السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 سے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. And when it is said to them, "Believe in this book which Allah has now revealed," they say, "We believe only in that book which was revealed to us." And they deny all other than that, whereas this Quran is also the truth, and confirms that book as well which they possess. Ask them, then why have you been killing the prophets of Allah before this, if you really believe but in your own book? اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. And the fact remains that Musa himself brought you clear signs. Then you took the calf as God after him, and you are but wicked without any doubt. اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے، پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم حقیقت میں ہو ہی جفاکار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس میں بھی ان کی تکذیب ہے کہ شریعت موسوی کے ماننے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تم مانتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ید بیضاء وغیرہ کھلی نشانیوں کے دیکھنے کے بعد گوسالہ پرستی نہ کرتے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. And when we took a firm promise from you, and we raised the mount of Sinai high above you, saying, "Hold fast to this book which we have given you, and listen to our commandments," then your chiefs said, "We have heard but disobeyed." And owing to their revolt against faith, their hearts were imbued with the love of the calf. O beloved, say to them, "These utterances are most vile, which your so-called faith commands you, if you believe in them truly." اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا، یہ فرما کر کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارا حکم سنو، تو تمہارے بڑوں نے کہا، ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچڑے کی محبت رچا دی گئی تھی۔ اے محبوب، انہیں بتا دیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے، اگر تم واقعتاً ان پر ایمان رکھتے ہو۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
Say, if in the sight of Allah the dwelling in the hereafter is reserved for you alone and not for others, then long for death without any fear, if you presume you are truthful. آپ فرما دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں تو تم بے دھڑک موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ یہود کے باطل دعویٰ میں سے ایک یہ دعویٰ تھا کہ جنت خاص انہی کے لیے ہے۔ اس کا رد فرمایا جاتا ہے اگر تمہارے ذوم میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصیبت کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو کہ تمہارے دعوے کی بنا پر تمہارے لیے باعث راحت ہے۔ اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے کذب کی دلیل ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ But they will never long for it because of the sins their hands have sent ahead or have committed already, and Allah knows the wrongdoers full well. وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں اور مظالم کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہود باوجود نہایت ضد اور شدت مخالفت کے بھی تمنائے موت کا لفظ زبان پر نہ لا سکے، جیسے نبی آخر زماں اور قرآن کے ساتھ کفر اور توریت کی تحریف وغیرہ۔ موت کی محبت اور لقائے پروردگار کا شوق اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا ببلد رسولک۔ یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ بالعموم تمام صحابہ اور بالخصوص شہدائے بدر و احد و اصحاب بیعت رضوان موت فی سبیل اللہ کی محبت رکھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کفار کے سردار رستم بن فرخزاد کے پاس جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا تھا، ان معنا قوما یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا اجمی شراب کو۔ اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں، اور اہل اللہ موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔ فی الجملہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے تھے، اور اگر طول حیات کی تمنا بھی کرتے تو وہ اس لیے ہوتی کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے جس سے آخرت کے لیے ذخیرہ سعادت زیادہ کر سکیں۔ اگر گزشتہ ایام میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ اور استغفار کر لیں۔ صحاح کی حدیث میں ہے، کوئی دنیوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور در حقیقت حوادث دنیا سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر و رضا و تسلیم اور توکل کے خلاف اور ناجائز ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ And you will certainly find them the most ambitious of mankind for longevity, even more than the polytheists aspire to attain. Each one of them desires that he should be granted life of 1,000 years,
But even if he is granted that, such a prolonged life cannot save him from the torment, and Allah is monitoring their deeds minutely. آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے۔ اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، آپس میں تحیت و سلام کے موقع پر کہتے ہیں ذا 1000 سال، یعنی 1000 برس جیو۔ مطلب یہ ہے کہ مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں حرص زندگانی سب سے زیادہ ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Say, whoever is an enemy to Jibreel is doing injustice, because he is the one who has brought it, the Quran, down upon your heart only by Allah's command, which confirms the preceding book and contains absolute guidance and glad tidings for the believers. آپ فرما دیں جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہود کے عالم عبداللہ بن سوریہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ ابن سوریہ نے کہا، وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب شدت اور خسف اتارتا ہے، کئی مرتبہ ہم سے عداوت کر چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو یہود کی عداوت جبرائیل کے ساتھ بے معنی ہے، بلکہ اگر انہیں انصاف ہوتا تو وہ جبرائیل امین سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے، اور بشریٰ للمؤمنین فرمانے میں یہود کا رد ہے کہ اب تو جبرائیل ہدایت و بشارت لا رہے ہیں، پھر بھی تم عداوت سے باز نہیں آتے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. He who is an enemy to Allah, His angels, His messengers, and Jibreel and Mikael, verily Allah too is an enemy to these disbelievers. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور ملائکہ کی عداوت کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان حق سے دشمنی خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. And certainly we have sent down to you luminous signs, and none but the disobedient can deny them. اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ شان نزول یہ ہے، یہ آیت ابن سوریہ یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جس نے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے، اور نہ آپ پر کوئی واضح آیت نازل ہوئی جس کا ہم اتباع کرتے۔ اَوَا كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. And is it not so that
Every time they made a promise, a party of them disregarded it and threw it aside. The fact is that most of them do not believe. اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ آیت مالک بن سیف یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور پر ایمان لانے کے متعلق کیے تھے، تو ابن سیف نے عہد ہی کا انکار کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔